انٹرویو میں نے آن لائن دیکھا، مجھے پتہ لگا نواز شریف کی کیا ایجوکیشن ہے، کون سے کالج سے ہے، کون سے اسکول سے ہے، شہباز شریف کی کیا ہے، مریم نواز کی کیا ایجوکیشن ہے. ان تمام خاندان میں بی اے سے آگے کوئی بھی نہیں پڑھا. ملک ریاض صاحب بھی کیا اس میں حاضر ہوں گے؟ اگر ملک سے ریاض اس میں حاضر ہے تو جو اس نے نواز شریف کو گھر دیا ہے یا عزیز درداری کو جو پیلس بنا کے دیا ہے تو پھر تو سارے کیسز میں ہونا چاہیے. سائفر کیس از نو کیس. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ کے ساتھ انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہوں. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین آج ہم پھر سے موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کے پاس. لالا رخ صاحبہ کے پاس میری لاسٹ ویڈیو جو ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ 15 دسمبر تک خان صاحب جو ہے نا باہر آنے تک کی انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی. 15 دسمبر تو دور، اب 12 دسمبر کو سائفر کیس میں خان صاحب کو جو ہے نا فرد جرم عائد ہونی ہے، جس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ساتھ ہوں گے اسی میں ہی. اور کیا اب اس کیس کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جی اس میں ملک ریاض صاحب بھی کیا حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. باقی سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ جی میاں صاحب ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اور انٹرویو بھی کر رہے ہیں اور آگے کیا کچھ ہو رہا ہے زرداری صاحب دیکھیں جی سیاست میں کیا کچھ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب ٹکٹیں بعد بس چلا رہے ہیں. وعلیکم السلام کے بعد یا کا نابودو آپ بھول گئی ہیں. ہاں، یا کا نام دو یا کا نستعین. یا میں ایکسائٹیڈ اتنی ہو گئی ہوں کہ نواز شریف ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. میں سوچتی ہوں ریڈ ٹرین کی بانٹ رہے ہیں، اورنج ٹرین کی، ہم بھی چلیں ٹکٹ لے لیں. نہیں انٹرویو چل رہے ہیں، باقاعدہ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اور سر ہاں جی باقاعدہ ٹکٹیں. بات ہے بھائی. دیکھیں انٹرویو کرنے والے کی نا پہلے پوزیشن پوچھی جاتی ہے. جیسے میں ایک کمپنی میں انٹرویو دینے گئی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وڈ یو مائنڈ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا کی ڈیزگنیشن کیا ہے. وہ بیچارہ سے شوق ہو گیا، اس سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. بیچارے پریشان ہو گئے. اب ہم جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ہم آگے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ آگے جو انٹرویو لے رہا ہے وہ کون ہے. میرا آخری انٹرویو جو ہوا تھا وہ سلیم بخاری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، نیشن اخبار کے سلسلے میں. سلیم بخاری صاحب کو کون نہیں جانتا پاکستان میں، تجزیہ کار ہیں، وقت چینل میں اس وقت آتے تھے، نیشن اخبار کو ہیڈ کر رہے تھے، بہت پرانے اور ہمارے منجھے ہوئے تجزیہ کار ہیں اور جرنلسٹ ہیں. جب میں مجید نظامی کی بیٹی رمیزہ نظامی سے انٹرویو کے لیے گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کن کے پاس بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا جی رمیزہ ہیں، مجید نظامی کی بیٹی ہیں. تو آئی انڈرسٹوڈ کہ میں کس کے پاس جا رہی ہوں اور اس کی کیا ڈیزگنیشن ہے، اس کا کیا ہسٹری ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ایجوکیشن ہے. چند ماہ پہلے ایسے ہی میں نے یہ بات کرنے کے بعد ایک انٹرویو میں نے آن لائن دیکھا، مجھے پتہ لگا نواز شریف کی کیا ایجوکیشن ہے، کون سے کالج سے ہے، کون سے اسکول سے ہے، شہباز شریف کی کیا ہے، مریم نواز کی کیا ایجوکیشن ہے. ان تمام خاندان میں بی اے سے آگے کوئی بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ہم لوگ، میں اپنی بیٹی کو لے کے گئی وقت چینل میں کہ وہ نیوز اینکر بنے. سلیم بخاری نے مجھے کہا کہ ہم نیوز اینکر ماسٹرز کے علاوہ سے کم اس کا نہیں رکھتے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نے ماسٹر نہیں کیا ہوا. سو وی نیڈ ٹو ری ایویلیویٹ اینڈ تھنک. کیا یہ ساری گیم پیسہ بنانے، پیسہ کھیلنے، پیسہ لگانے اور پیسے کا ہے؟ تجربہ بھی تو ہے نا. کس چیز کا تجربہ؟ انہوں نے کیا کیا آج تک؟ ملک چلایا انہوں نے کتنا عرصہ. اچھا آپ اس کو ملک چلانا کہتے ہیں، بٹ اگر آپ کو یہ ملک دے دیا جائے چلانے کے لیے تو آپ کا خیال کیا ہے کہ سب سے پہلے ہماری ہائیسٹ پرائیورٹی پہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ اکانومی. اکانومی. انہوں نے کون سی اکانومی میں وہ کی ہے؟ اپنی فاؤنڈریز لگوائیں نا اپنے. وہ تو ان کی ایٹیز سے ہیں. 84 میں 85 میں کراچی میں ایک لائر کے ساتھ کام کری تھی، تب سے ان کی اتفاق فاؤنڈریز تھیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے باپ نے لگائی تھی. کوئی انہوں نے بزنس کا ان کے پاس بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے. جو بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایز اے کنٹری آپ کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا پورٹو فولیو کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری تعلیم، شعور. صحت. صحت. دیر شوڈ بی ہاسپٹلز ان ایوری اسمال پلیس آلسو. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھا ہے لاہور میں جناح ہسپتال ہے، سروسز ہاسپٹل ہیں جو سستے میں علاج کرتے ہیں. وہاں رش کبھی دیکھا آپ نے؟ ہسپتال ہے. میو ہسپتال ہے. آپ کبھی گئے ہیں وہاں؟ وہ جو 10 روپے کی پرچی والا ہوتا ہے.
یقین مانے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے, پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں وہاں, کیونکہ دیٹس دا بگیسٹ ہاسپٹل, ٹھیک ہے. تو ان کے اپنے علاقوں میں ہاسپٹلس کیوں نہیں ہیں؟ ہے نا شریف میڈیکل کمپلیکس. میں تو وہاں رہ کر آئی ہوں نا, میں ان کی ایمرجنسی میں اوپر رہتی تھی. ایک دن میں گئی, میرا بی پی بہت لو تھا, میں وہاں لٹرلی بے ہوش ہو گئی, تو مجھے وہ لوگ لے کے گئے. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ دو دیکھ, کہتا ہے کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے آپ کا بی پی بہت لو ہے ابھی. میں نے کہا جی میں 3 جگہ پڑھا رہی ہوں, میں اس وقت بستر پہ نہیں لیٹ سکتی. ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ ہمارا خون بھی پی لے. اچھا چلیں, یہ تو ساری باتیں ہمیں عوام کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اب آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ 15 دسمبر سے پہلے 12 دسمبر آ رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے کورٹس مذاق کریں کیا کریں. سائفر کیس از نو کیس, ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, آپ کے ساتھ انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہوں, یار سائفر کوئی کیس ہی نہیں ہے. میں نے اس دن بھی پرچہ ہلایا, اور مجھے بتاؤ کہ عوام نے کیا پڑھا اس میں. لوگ تو میرا انٹرویو پورا دیکھتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ میں کام کیا کرتی ہوں. ہر ایک مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا جی ساڈا حساب کتاب نکال دو, کوئی کہتا ہے جی ساڈی فال نکال دو, کوئی کہتا ہے جی ساڈا برجاں دا دس دو, کوئی کہتا ہے جی ساڈی وہ کیا ہوتی ہے استخارہ کٹ دو. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. سو دے ڈونٹ ایون نو کہ میں کام کیا کرتی ہوں. میں سائیکک ریڈر ہوں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہوں, میں پامسٹری کرتی ہوں. پامسٹری کے لیے بھی مجھے لوگوں کی چاہیے. جب لوگوں کو میرا انٹرویو سمجھ نہیں آتا تو لوگوں کو سائفر کیا سمجھ آیا ہوگا کہ کیا ہے. اچھا, ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. دیکھیے جو بھی ہے ایک من گھڑت کہانی ہے. میں لکھ دوں کہ جی میں ایک ملک کے شہزادے سے میرے پیچھے محبت میں گرفتار ہے, وہ اپنا جہاز لے کر آ رہا ہے, مجھے لے جا رہا ہے. باتوں پہ کون سا ٹیکس ہے, رائٹ؟ اور کہاں آ رہا ہے, کس نے دیکھا؟ شاہ محمود قریشی کا نام ڈال دیں اور بڑے بڑے لیڈرز کا ڈال دیں, تبھی تو عمران خان نے اپنے کسی پارٹی کے بندے کو اپنا وہ نہیں دیا پارٹی سنبھالنے کے لیے. اس نے کیوں گوہر چیئرمین شپ کیوں دی گوہرا اس کو, کیا نام ہے اس بندے کا, کیا گوہر خان کو؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہر ایک پہ ہاتھ ڈالیں گے, جو آگے آئے گا اس پہ ہاتھ ڈال دیں گے. تو ہی ڈزنٹ وانٹ کہ اندر پی ٹی آئی کا جس کو چیئرمین بنایا وہ بھی اندر جیل میں ہی ہو. اچھا, اب آگے بڑھیں اور آگے بات کریں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ, ٹھیک ہے, اس میں خان صاحب کا نام بھی ہے اور وہ کیس کے لیے سماعت مقرر ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ ہو گئی کہ جی ملک ریاض صاحب بھی کیا اس میں حاضر ہوں گے؟ اگر ملک سے ریاض اس میں حاضر ہے تو جو اس نے نواز شریف کو گھر دیا ہے, آصف زرداری کو جو پیلس بنا کے دیا ہے, تو پھر تو سارے کیسز میں ہونا چاہیے. نہیں کیا نواز شریف کو کوئی نہیں نوازا, کوئی چیز نہیں دی؟ کہ آصف زرداری کو یہاں لاہور میں اتنا بڑا گھر نہیں دیا, بلاول پیلس یا زرداری پیلس اتنا بڑا بنا کے؟ تو عمران خان کو کیا دیا؟ بنی گالا کا گھر اس نے بنایا تھا. 190 ملین پاؤنڈز. آپ کو کوئی 100 پاؤنڈ دے دینا, آپ چھلانگے مار کے یہاں سے درختوں سے لٹک رہے ہوں گے. بیچارہ عمران خان ڈھونڈ رہے ہیں, میں نے کہاں رکھ کے بھول گیا ہوں اس کے. یار اٹس سو ایزی. آپ کو جب پیمنٹ آتی ہے یا آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ کہاں رکھتے ہیں؟ جراب میں ڈالتے ہیں؟ بینک میں نہیں, بٹی ٹوپی کے نیچے رکھتے ہیں آپ. 190 ملین پاؤنڈز کچھ چھوٹا سا اماؤنٹ تھوڑی ہے. بینک بھی نہیں رکھ سکتا اتنے پیسے, تو وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں وہ کیا ہے. کون سا ٹرسٹ تھا؟ حدیبیہ ٹرسٹ. ان کا جو حدیبیہ کا کیس تھا وہ تو فارغ ہو گیا, تو یہ اس کا ٹرسٹ کا کیس کیوں نہیں فارغ ہو رہا؟ ایکول رکھیں نا, ایکول رکھیں. ایکول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں تو کیسز بھی ایکول رکھیں نا. حدیبیہ کا معاف ہو گیا, کلیئر ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا بھائی کہاں تھے پیسے آئے, کوئی آئے نہیں. تو یہ کون سے تھے, کون سے ٹرسٹ کے پیسے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا, کون سا ٹرسٹ ہے؟ القادر. کدھر ہے القادر ٹرسٹ؟ آپ کو نہیں دیکھا کبھی القادر ٹرسٹ کہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. میں تو تونسا شریف گئی, میں لیا گئی, میں ڈی جی خان گئی سارا سیلاب کا کوریج کرنے, مجھے تو نہیں نظر آیا یہ کہاں سے آیا. بشرا نے شاید پیسے کھا لیے, زلفی بخاری نے کھا لیے, وہ دوسری جو ہے گوگی, فرا گوگی نے کھا لیے, میک اپ خرید لیا, گوچی کا بیگ خرید لیا, اپنا بوٹاکس کرا لیا. لنڈن جاتی ہے نا وہ بھی, وہاں جا کے رہتی ہے, ایونیو اپارٹمنٹ خرید لیا. کہاں گیا؟ کچھ تو ہمیں بھی بتائیں نا. آپ خالی کیس پہ کیس ملتے جا رہے ہیں. آپ جب میرے گھر آئیں میں آپ ایک نیا کیس کھول دوں, بٹی آپ نے آج یہ غلطی کی, آپ پیلی سویٹر کیوں پہن کر آ گئے, آپ نے ٹوپی کالی کیوں پہنی ہوئی ہے, آپ نے بلو جینس کیوں پہنی ہوئی ہے. کہنے کو میں آپ کو اگر میں نے ذلیل کرنا ہو کسی کو یا گھٹیا دکھانا ہو, میں آپ پہ کوئی الزام تو مت. آپ نے میری بیٹی کو بھی کیسے کر کے دیکھا, آپ نے ادھر سے گزرتے ہوئے سیٹی کیوں بجائی, کہنے بھی کیا حرج ہے. از دیر اینی ٹیکس آن ٹاکنگ؟ نو. تو الزام لگانے میں کون سا ٹیکس ہے؟ ہم لوگوں کی تو ساری سیاست صرف الزام لگانا ہے. You have to prove it.
ایک آدمی جو اریسٹ ہو جاتا ہے, قید میں ہوتا ہے, اس پہ 19 سال کی جیل ہوتی ہے, وہ 4 سال لنڈن رہ کے صاف ستھرا ہو کے واپس آتا ہے, اس کے سارے کیس معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک بندہ جس کے 20 سالہ کرکٹ کیریئر میں کوئی اس پہ دھبا نہیں ہے, 20 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں اس پہ کوئی دھبا نہیں ہے, 40 سال اس نے اپنے پبلک کی آنکھ میں گزاری. ابھی کل سروے ہوا ہے یہاں, لوگوں نے جا کے ایک ایک دکان سے پوچھا, گوال منڈی گڑھ ہے نا ان کا. آپ کو پتہ ہے میں وکٹوریا پارک میں رہ کر آئی ہوں, میں اپنے درجی کے پاس گئی, میں اس کو بتائی تھی, میں ان دنوں میں ایک امریکن کمپنی کے ساتھ کام کی تھی, میں نے کہا یہ کوٹ اور پینٹس بنا دیں, اور کہنے لگے بی بی آپ کیا سٹائل بناتی ہیں جو میرے پاس آتی تھی خاتون اول. میں نے کہا اچھا وہ کون, نواز شریف کی وائف؟ ہاں جی کیا نام ہے, کلثوم آتی, اور ان کی بہن جو کپڑے سلواتی تھی. وہ ان کا گڑھ ہے, ان کا سسرال ہے, ان کے وہاں بچپن گزرے ہیں. وہ وہاں جا کے آپ انٹرویو کر لو, وہاں کے سارے لوگ بھی پی ٹی آئی. یہ ڈر کیوں رہے ہیں بھائی, یہ ڈر کیوں رہے ہیں اتنا دیکھو اگر میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں نا, میرا آپ آتے ہو دروازہ کھلا ہوتا ہے نا, آئی ایم سٹنگ اوور ہیئر, ادھر پورا 20 فلیٹس ہیں, لوگ آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں, میں کہتی پلیز بیٹا یہ گھر ہے, چلے جائیں یہاں سے, چلے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے. رائٹ, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے دروازے کھولیں نا, عمران خان کو باہر لائیں, کیسز کرنے ہیں. اچھا آپ نے کبھی ہسٹری آف پاکستان میں, ہم تو 65 سال کی میں ہو گئی, ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ سارے ججز اٹھ کے جیل کے احاطے میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, کیس لڑے. کبھی ہوا ہے؟ نہیں, کبھی آج تک نہیں سنا. تو عمران خان کو کیوں اتنی پرائیورٹی دی جا رہی ہے؟ آپ اتنا ڈر رہے ہیں, اتنا ڈر ہے, او مائی گاڈ, ڈرپوک.